بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتر کے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سوال: میں نے عرض کیا ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قائم کب قیام فرمائیں گے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جب مرد عورتوں جیسے اور عورتیں مردوں جیسی ہو جائیں گی، مرد مردوں پر اور عورت عورتوں پر اکتفا کر لیں، عورتیں زین پر سوار ہوں، ناحق گواہی قبول کی جائے اور عادل انسانوں کی گواہی رد کی جائے، لوگ خون ریزی، زنا اور سود خوری کو آسان سمجھیں اور اشرار کی زبان کے خوف سے ان کا احترام کیا جائے۔ جب سفیانی شام سے اور ایک یمنی شخص یمن سے خروج کرے اور بیدا کے مقام پر زمین دھنس جائے اور ایک پاک سیرت جوان نفس زکیہ خاندان آل محمد سے رکنوں مقام کے درمیان قتل ہو جائے جس کا نام محمد بن حسن ہوگا، اور آسمان سے یہ آواز بلند کہ حق قائم آل محمد اور ان کے شیعوں کی پیروی ہے، اس وقت ہمارے قائم قیام فرمائیں گے۔ قیام کے آغاز پر آپ کعبہ پر تکیہ دیں گے، آپ علیہ السلام کے گرد 313 مرد جمع ہوں گے۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائیں گے: بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، صفرائے الہی میں سے باقی رہ جانے والا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ 11 ہود آیت نمبر 86۔ پھر فرمائیں گے کہ صفرائے الہی میں سے باقی رہ جانے والا میں ہی ہوں۔ جب آپ کے گرد 10,000 مرد جمع ہوں گے تب آپ علیہ السلام قیام فرمائیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے گی، اور جو بت بھی ہوگا وہ آگ میں جل جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا ظہور طویل غیبت کے بعد ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں کون ان کی پیروی کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ سوال: بدر بن خلیل ازدی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے قبل 2 علامتیں ظاہر ہوں گی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے لے کر اس وقت تک کبھی واقعہ نہ ہوئیں: سورج رمضان کے وسط میں اور چاند رمضان کے آخر میں گرہن ہوگا۔ سوال: راوی نے حیران ہو کر پوچھا ہے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج مہینے کے آخر میں اور چاند مہینے کے درمیان میں گرہن ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن جان لو کہ یہ 2 ایسی نشانیاں ہیں جو آدم کے حبوط زمین پر اترنے سے لے کر اس وقت تک واقعہ نہیں ہوئیں۔ سوال: ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تمہیں شام کے داخلی اختلافات اور کشمکش کی خبر ملے تو شام سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ قتل اور فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے گا۔ میں نے عرض کیا کہ کس شہر کی طرف بھاگنا چاہیے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا مکہ کی جانب، کیونکہ مکہ اس وقت سب سے زیادہ پرامن شہر ہوگا جہاں ہر طرف سے لوگ پناہ لینے آئیں گے۔ سوال: میں نے عرض کیا کوفہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا لوگ کوفہ میں کیا کچھ دیکھیں گے، وہاں بہت سارے مارے جائیں گے سوائے ایک شامی مرد کے جو صحیح و سالم رہے گا، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو کوفہ کے اطراف میں ہوں گے، ان پر کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ وہاں کے مرد اور عورتیں کثیر ہوں گی، وہاں سب سے زیادہ آسائش میں وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت نہر فرات عبور کر سکیں، یا وہ لوگ جو سرے سے وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ کوفے کے اطراف میں رہنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود وہاں سے چلے جانا رہنے سے بہتر ہوگا۔ سوال: میں نے عرض کیا یہ واقعہ کتنا طویل ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا 1 دن کا 1 حصہ۔
سوال: میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اسیر اور قیدی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں کوفہ سے باہر نہیں لے جائیں گے، کیونکہ بہت جلد وہ ان لوگوں کے ہاتھوں رہا ہوں گے جن کی کوفیوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ سوال: جناب ابو بصیر ایک طویل حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو آپ کوفہ میں 4 مساجد کو گرائیں گے اور مینار والی کوئی مسجد نہیں چھوڑیں گے سوائے یہ کہ اس کا مینارہ گرا کر اسے سادہ غیر آرائش کے چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام شاہراہوں میں توسیع کریں گے اور گھر کا جو حصہ عام راستے پر واقع ہوگا اسے توڑیں گے، بدعتوں کو درمیان سے اٹھا لیں گے اور سنت کو زندہ کریں گے، قسطنطنیہ، چین اور دیلم کے پہاڑوں کو فتح کریں گے۔ آپ علیہ السلام 7 سال لوگوں کے درمیان رہیں گے جن میں سے ہر سال تمہارے 10 سالوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد خدا جو چاہے وہی ہوگا۔ میں نے عرض کی قربان جاؤں اس وقت کے سال کیوں کر طولانی ہو جائیں گے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افلاک کو حکم دے گا کہ وہ آہستہ چلیں، اسی طرح دن اور سال لمبے ہو جائیں گے۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب افلاک میں تبدیلی ہو تو وہ نابود ہو جاتے ہیں۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کے منکروں کی باتیں ہیں، مسلمان اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ یہ سچ ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جبکہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، اور قرآن مجید میں روز قیامت کے طویل ہونے کے متعلق فرمایا، اور وہ دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ سوال: محمد کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ جب مہدی علیہ السلام کا قیام ہوگا ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے یہاں تک کہ اسلام ظاہر ہو جائے گا۔ سوال: میں نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے آثار کفر کو مٹا دیا اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے۔ اسی طرح قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو ہر اس بدعت کو ختم کریں گے جو ان سے پہلے مسلمانوں کے درمیان رائج تھی، اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔